لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تو گواہی دیتا ہے نا، یہ نہ گواہی دیں، اللہ تو گواہی دیتا ہے نا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ گواہی دے رہا ہے جو رب نے نازل کیا ہے، جو رب نے نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے اور کیسے نازل کیا ہے؟ انزلہ بعلمہ، جو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ، یعنی اپنا علم نازل کیا ہے۔ یہ قرآن رب کا علم ہے، یہ قرآن رب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب پیارے آپ پریشان نہ ہوں، یہ نہیں مانتے نہ مانیں، میں پورا قرآن نازل کر کے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہوں۔ یہ پورا قرآن جو ہے نا یہ آپ کی گواہی میں نازل ہو رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ قربان نہ جائے بندہ یار، جس حبیب کے نبی ہونے کی گواہی رب کا قرآن دے، جس حبیب کے نبی ہونے کی گواہی خالق اور مالک دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے لیکن اللہ یشہد، نہیں مانتے نہ مانے، لیکن اللہ تو گواہی دیتا ہے نا حبیب پیارے۔ انزلہ بعلمہ، جو اس نے اپنا علم نازل فرمایا، اپنا علم نازل فرمایا، اس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گواہی دیتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے نبی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رب تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم، فرمایا حبیب پیارے یاسین اور حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، محبوب پیارے تو سچا رسول ہے۔ انک، بتایا نا یار، رب قرآن کی قسمیں اٹھائے، پھر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ حبیب پیارے تو سچا رسول ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے مان لینے سے کوئی جناب میرے محبوب علیہ السلام کی جناب کوئی بڑھوتری ہونے والے نہیں ہے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان میں، اور ان کے نہ ماننے میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کا نقصان کوئی نہیں ہے یا نہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور بندے کھڑے کروں گا جو تجھے ماننے والے ہوں گے، تیرے نبی ہونے کے رسول ہونے کی گواہی میں دے رہا ہوں، تو حبیب پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنا علم نازل فرمایا۔ اب بتائیں یہ رب کا علم قرآن ہے، آج ہماری قوم کہاں مرتی پھرتی ہے؟ نیوٹن پہ، آج جناب وہ جی نیوٹن کے قانون پڑھیں، وہ جی فلانے کے پڑھیں، وہ جی برنارڈ شے کو پڑھیں، وہ جی فلانے کو پڑھیں، وہ جی فلانے چوڑے کو پڑھیں۔ کیوں بھائی؟ جن کے پاس رب کا علم آیا ہوا ہو، آج اس قوم کے پاس 24 گھنٹوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف 10 منٹ ہوتے ہیں۔ وہ جو مغرب کے بعد قاری صاحب جلدی جلدی فارغ کر دیں، ہمارے بچوں نے پھر ٹیوشن جانا ہے۔ جیسے جناب وہ سردیوں کے دن آتے ہیں، بچے پڑھنے والے جو مسجد میں آتے ہیں بیچارے آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ وہ بھی آنا بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ ٹیوشن والی میڈم نے ٹائم بڑھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر ذلت اور خواری بھی اسی طرح ہمارا مقدر ہوگی، پھر دیں ٹائم اور بھی ادھر دیں یار۔ 24 گھنٹے مسلمان کے رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اسے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے لیے 10 منٹ، وہ بھی سردیوں میں آ کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے بچے آتے ہیں مسجد میں پڑھنے کے لیے، وہ جی ٹیوشن والی مائی نے چھٹی نہیں دی، وہ چھٹی نہیں دیتی، نہ نماز کی چھٹی دیتی، نہ کسی اور چیز کی چھٹی دیتی۔ وہ اندازہ لگائیں، یہ قوم تب تک بھائی یہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جب تک یہ پھر سے قرآن کی طرف نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کوفہ گئے نا، ان سے پہلے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا تھا، وہاں تعلیم کے لیے لوگوں کو پڑھانے کے لیے، وہاں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر جب آپ حضرت مولا علی گئے نا، تو وہاں مولا علی کے استقبال کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود 3000 بچوں کو لے کر آئے، 3000 بچے جی۔ انہوں نے پوچھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں سے جمع کیے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور میرے شاگرد ہیں، یہ میرے پاس پڑھتے ہیں سارے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب گزرے نا جناب پورے کوفے کے اندر، جس گھر کے پاس سے گزرتے نا وہاں سے قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں آ رہی تھی۔ حضرت مولا علی نے کوفے میں داخل ہوتے 2-4 گلیاں جیسے گزرے، آپ نے فرمایا میں عبداللہ تو نے تو پورے کوفے کو میرے حبیب کے علم سے بھر دیا ہے، میرے حبیب کے علم سے بھر دیا ہے۔ آج نہ وہ جی نماز چھوڑ دیں جی، وہ روزہ چھوڑ دیں جی، امتحان آ گیا بچے کا، وہ جی فلانا چھوڑ دیں جی امتحان آ گیا جی بچے کا، جی وہ امتحان دیتے دیتے کہیں یہ نہ ہو یار آخرت کے امتحان سے فیل ہی ہو جائیں آپ۔
یا آخرت کے امتحان میں ناکامی ہو جائیں آپ یار. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ کے بچوں کو؟ بے دینی پڑھا رہے ہیں، لا دینیت پڑھا رہے ہیں، لبرلزم پڑھا رہے ہیں، سیکولرزم پڑھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہ آپ کے بچے کو ڈاروینی نظریہ پڑھا رہے ہیں. نہیں نظر آتا یار آپ کو؟ وہ اتنے پیسے کی لت پڑ گئی آپ کو، بھوکے مر رہے ہیں یار آپ کہ آپ اپنے بچوں کا دین ایمان جو ہے وہی داؤ پہ لگا رہے ہیں. وہ جی ماسٹر کہتا ہے جی آپ کا بچہ نماز نہ پڑھے اس سال، ماسٹر کہتا ہے جی آپ کا بچہ روزہ نہ رکھے جی، امتحان میں کہیں فیل نہ ہو جائے. میں نے کہا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر کہیں آخرت نے برباد کر بیٹھے، اس کی بھی فکر ہے کسی کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب تو نعوذ باللہ یہ سمجھتی ہے ہماری قوم ہی جس کے ذریعے قرآن کے ذریعے رب نے اس قوم کو عزت دی تھی، آج قوم جو ہے اسی قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے لیے تنزلی کا سبب جانتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، قرآن پڑھا تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. بھائی آج جب کہا جاتا ہے بھی سود چھوڑ دو تو کہتے ہیں بھی سود چھوڑ دے تو ہم تو پھر پوری دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے. کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو تم آگے بڑھ رہے ہو، رب کا حکم مان لو تو تم ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں. اچھا یہ بتائیں پاکستانی 70-72 سالوں میں کون سی ترقی پا چکے ہیں بھائی؟ آئے دن ذلیل تو ہو رہے ہیں، پیچھے سے پیچھے جائے جا رہے ہیں یہ تو لوگ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے دین لیتا ہے نا ان سے پھر عقل بھی لے لیتا ہے. انہیں پھر سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں نے کس راہ پہ چلنا ہے. یہی آپ کے ملک کے اندر جناب وہ جج جو ہیں وہ فیصلہ دیتے ہیں جناب سود ختم کر دیا جائے، آپ کے ملک کے حکمران جا کے درخواستیں دیتے ہیں نہ جی سود ختم نہ کیا جائے، ہم ڈوب جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننے میں جو بندہ اپنے آپ کو ڈوبنا تصور کرے، بتائیں وہ کبھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور اب ارشاد فرماتے ہیں انزلہ بعلمہ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنا علم نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ اپنا علم نازل کیا. جو بندہ رب تعالیٰ کے علم سے بے پرواہی برتے گا نا جی وہ عزت نہیں پا سکتا کبھی بھی. ہاں یہ آج کل کہتے ہیں نا جی دیکھیں جی یہ علم بڑا ترقی کر رہا ہے. میں نے کہا اس کے علم کی ترقی یہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، ہمیں بھی نظر آ رہی ہے. ان کے بیٹے سگے بیٹے جناب اپنے ماں باپ کو اٹھا کر کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں، اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں، اور ان کے ابے وہاں رول رہے ہیں. اور پچھلے دنوں نا حامد میر گیا وہاں پہ جناب، آپ حیران ہوں گے جتنے بھی وہاں پہ بوڑھی عورتیں، تمام بوڑھی عورتیں وہ اور بوڑھے مرد جو تھے وہ سارے تقریباً ان کے بچے اور وہ خود جناب بڑے بڑے جناب وہ افسر رہ چکے تھے، بڑے بڑے جناب انگریزی تعلیم پائی تھی انہوں نے، سب کا بیڑا غرق ہو چکا تھا. بیچارے ذلیل ہو رہے تھے، رو رہے تھے وہاں، کہتے ہمارے بچے ملنے نہیں آتے. میں نے کہا اور دیں تعلیم ان کو. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک دوست نے سنایا واقعہ یہاں کا لاہور کا. اس نے کہا جی ایک بندہ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے امریکہ بھیجا، وہ وہاں سے پڑھ کے آیا جناب، فرنگی تعلیم پا کے آیا. جب یہاں آ گیا پاکستان کے اندر تو کہتا ہے جی ایک دن وہ مسجد میں گیا، وہاں جا کے کہتا ہے جی میرے ابا جی جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی پوٹی بھی نکل گئی ہے، تو میں نے گھسیٹ کے واش روم میں ڈال دیا ہے، آپ آئیں اور اسے وہاں سے نکالیں. بتائیں ابے کے مرتے ہوئے پوٹی نکل گئی ہے، پیشاب نکل گیا، پخانہ نکل گیا اس کا، بیٹے نے اٹھا کر کے سگے ابے کو بیت الخلا ڈال دیا ہے، مرے ہوئے کو. ہاں جی آ رہا ہے مزہ پھر تعلیم کا. جب جس چوڑے کی تعلیم ہوگی نا اثرات بھی ویسے ظاہر ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ جو ہے وہ فرنگی کی تعلیم پائے اور ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. حضرت باری بستامی رحمہ اللہ امت کا اتنا بڑا عالم ہے، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں زندگی ساری جنگلوں میں رہا، اللہ اللہ کرتا رہا. ایک مرتبہ میں گھر آیا واپس تو سخت سردیوں کے دن تھے، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا. میں پانی سخت سردی کے دن ہے، برف پڑ رہی ہے، کہتے میں پانی لے کے ایسے آیا، دروازے پہ جب پہنچا تو میری ماں سو گئی تھی، میری ماں کو نیند آ گئی. میں نے کہا پانی رکھ کے سوتا ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ ماں اٹھے پھر پانی مانگے، پانی ہو ہی نہ. میں پانی فرماتے ہیں کہ میں پانی لے کے اسی طرح کھڑا ہو گیا، برف پڑ رہی تھی، پانی جو ہے وہ کہتے ہیں سارا جم گیا، پیالے والا پانی جم گیا. آپ پر کتنی برف پڑی ہوگی؟ تو ماتے میں لے کے اسی طرح کھڑا رہا. جب میری ماں بیدار ہوئی، پچھلی رات کا وقت تھا، تو کہتے ہیں گلاس جو ایسے میں نے وہاں سے اکھیڑا نا تو کہتے ہیں میرا چمڑا بھی نیچے سے اتر گیا، ہاتھ کا چمڑا اتر گیا. ماتے ہیں میری ماں نے دیکھا، کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ماں آپ سو گئی تھی،
پانی لے کے میں کھڑا رہا، کہیں یہ نہ ہو کہ میری ماں بیدار ہو اور بعد میں اس وقت جو ہے میرے پاس پانی نہ ہو، میں بھی سو چکا ہوں، اس لیے ماں تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں کھڑا رہا ہوں۔ عباس جی بسطامی فرماتے ہیں میری ماں نے اسی وقت سر سجدے میں رکھ دیا، رو کے کہنے لگے مولا یہ سفید بالوں کا واسطہ تجھے، وہ اتنا فرما بردار بیٹا ہے، جو مانگتا ہے دے دینا اسے۔ حضرت عباس جی بسطامی رحمہ اللہ فرماتے تھے اتنے چلے کیے باتیں کی، فرماتے ہیں مجھے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کی دولت جو ہے نا میری ماں کی اس رات کی دعا کی وجہ سے عطا فرمائی۔ بتائیں، یہ تو بھئی اپنے والدین کے لیے اکیلی دعا نہیں مانگتے ہیں، اور جائیں گھسیں کریں نافرمانی رب تبارک و تعالیٰ کی۔ رب فرمایا میں نے اپنا علم بھیجا ہے تمہارے پاس، اور یار رب تبارک و تعالیٰ کے علم کے علاوہ اب مسئلہ یہ ہوا ہے سر پر خلیفے کا سایہ نہیں ہے۔ آج خلیفہ آ جائے یہاں پہ اسلام کا تو یہی لوگ جتنے بھی لبرل سیکولر ہیں یہی کہیں گے جی اپنے بچوں کو دین پڑھائیں جی، یہ کریں جی وہ کریں جی، سارے ادھر آئیں گے۔ یہ ماجد پرست روٹی کے بھوکے ہیں، بس ان کو کچھ نہیں چاہیے، نہ دین کی فکر نہ ایمان کی فکر ہے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار یہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس کو پیٹھ نہ کریں۔ قرآن رب تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔